ذرا سوچئے، ایک ایسا چیلنج جو 1400 سال سے دنیا کے سامنے ہے اور آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ چیلنج قرآن نے پیش کیا تھا اور یہی اس کے بے مثال ہونے کے دعوے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی چیلنج کی گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو ایک عام انسان کے لیے بھی بالکل واضح ہو، لیکن اتنی گہری کہ بڑے بڑے عالم، اسکالرز اس پر غور کرتے کرتے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ مطلب سادگی بھی ہے اور گہرائی بھی ایک ساتھ۔ تو چلیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ 7ویں صدی کا عرب، یہ وہ جگہ تھی جہاں شاعری اور زباندانی کا دور دورہ تھا۔ لوگ اپنی زبان کی مہارت پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات کیا تھی؟ یہ چیلنج پیش کرنے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ سوچیں ذرا، ایک امی شخص نے اس معاشرے کو ٹھیک اسی میدان میں چیلنج کر دیا جس میں وہ خود کو چیمپئن سمجھتے تھے۔ قرآن نے اپنے مخالفین کے سامنے ایک سیدھا، صاف اور دو ٹوک چیلنج رکھا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جاؤ، اس جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ تو زبان و بیان کا ایک ایسا مقابلہ تھا جس میں سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ اور جب مخالفین یہ چیلنج پورا نہ کر سکے تو چیلنج کو اور بھی آسان کر دیا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ پورے قرآن جیسا بنا لاؤ، نہیں کر سکے۔ اچھا چلو، صرف 10 صورتیں بنا لو، وہ بھی نہ ہو سکا۔ آخر میں کہا گیا کہ صرف ایک چھوٹی سی سورت جیسی کوئی چیز بنا کر دکھا دو، لیکن وہ یہ بھی نہ کر پائے۔ اور جب وہ الفاظ سے مقابلہ نہ کر سکے تو پھر تلواروں پر اتر آئے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور آج تک یہ چیلنج ویسے کا ویسا ہی قائم ہے؟ کوئی اس کا جواب کیوں نہیں دے سکا؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن کے معجزے کے 4 دروازوں میں ملتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جو اس کی بے مثالی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پہلا معجزہ ہے قرآن کا لسانی کوڈ، یعنی اس کی زبان، ایک ایسی زبان جہاں ہر حرف، ہر لفظ اپنے اندر گہرے معنی سموئے ہوئے ہے۔ اس لسانی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ایک عربی حرف آتا ہے، لام۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ صرف یہ ایک حرف سورج کے بارے میں 3 الگ الگ سائنسی حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ پہلی کہ سورج ایک مقررہ مدار میں گھوم رہا ہے، دوسری کہ یہ ایک آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں یہ ختم ہو جائے گا، اور تیسری کہ اس کی یہی حرکت پورے نظام شمسی کو مستحکم رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو سائنس نے صدیوں بعد جا کر دریافت کی۔ الفاظ کے انتخاب کی ایک اور حیرت انگیز مثال دیکھتے ہیں۔ یہ آیت خدا کے عذاب کی شدت کو بہت ہی لطیف انداز میں بیان کرتی ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے لفظ مست ہم سے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھو جانا، یعنی کوئی زوردار ضرب نہیں بلکہ ہلکا سا، بالکل معمولی سا رابطہ۔ پھر اگلا لفظ آتا ہے نفحتن، اس کا مطلب ہے ایک ہلکا سا جھونکا، کوئی طوفان نہیں، کوئی آندھی نہیں، بس ہوا کا ایک ذرا سا جھونکا، یعنی کم سے کم مقدار۔ اور پھر سزا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے عذاب۔ عربی زبان میں تکلیف اور سزا کے لیے بہت سے سخت الفاظ ہیں، لیکن ان میں سے سب سے ہلکا لفظ چنا گیا۔ اور آخر میں دیکھیں، اللہ کے لیے قہار یا جبار جیسے نام استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ رب کا لفظ آیا، جس کا مطلب ہے پالنے والا، جس میں رحمت اور شفقت ہے۔ تو ہر لفظ کم سے کم ہلکے سے ہلکا مفہوم دے رہا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس عذاب کا اتنا ہلکا سا جھونکا بھی ناقابل برداشت ہے تو پھر اصل اور مکمل عذاب کیسا ہوگا؟ اچھا، تو یہ تھا پہلا معجزہ۔ اب آتے ہیں دوسرے معجزے کی طرف، جو ہے قرآن کا انسائکلوپیڈک علم، یعنی زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موضوع پر مکمل اتھارٹی کے ساتھ بات کرنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ موازنہ دیکھیں۔ کوئی بھی انسانی ماہر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جینیس کیوں نہ ہو، اپنے ایک شعبے تک ہی محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے معیشت پر مشورہ نہیں لیں گے، لیکن قرآن کو دیکھیں، یہ قانون، سائنس، نفسیات، تاریخ، غرض کے ان گنت شعبوں پر مکمل سند کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ انسانی علم وقت کے ساتھ پرانا ہو جاتا ہے،
لیکن قرآن کی باتیں صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنی ہی تازہ اور متعلقہ ہیں۔ اور اب تیسرا معجزہ، یہ ہے قرآن کا طاقتور صوتی منظر۔ مطلب یہ کہ جہاں الفاظ کی آواز خود ان کے معنی کی تصویر کشی کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ آیت ہے جو اس شخص کی حالت بیان کرتی ہے جو گویا آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یصعد فی السماء، ان کو ادا کرتے ہوئے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہو، سینے پر دباؤ پڑ رہا ہو، یعنی جو معنی ہے وہی آواز سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور قرآن کی اسی صوتی خوبصورتی اور آہنگ کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں لوگ، جن میں 5-5 سال کے بچے بھی شامل ہیں، اس کے تمام 600 صفحات کو حرف بے حرف حفظ کر لیتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ اب آتے ہیں چوتھے اور آخری معجزے کی طرف، یعنی سائنس سے بھی آگے کی بات، وہ سائنسی حقائق جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیے، جبکہ سائنس کو ان تک پہنچنے میں صدیاں لگ گئیں۔ چند مثالیں جلدی سے دیکھتے ہیں۔ کائنات کا مسلسل پھیلنا، یہ بات سائنس نے 20ویں صدی میں دریافت کی۔ لوہے کا آسمان سے زمین پر اتارا جانا، ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کے 3 مرحلے، گہرے سمندروں کی تہ میں اندھیرا، ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات کا منفرد ہونا، اور ہواؤں کا پودوں میں پولینیشن یعنی برابری کا سبب بننا، یہ سب وہ حقائق ہیں جن کا ذکر قرآن میں بہت پہلے سے موجود ہے۔ اس ساری گفتگو کو ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ صدیوں سے سائنسدانوں نے علم اور دریافت کے ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، اور جب وہ اپنی محنت اور کوشش سے آخرکار اس کی چوٹی پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قرآن تو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اور ہم اس تجزیے کو قرآن کے اپنے ہی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔